ایک کہانی سنیے. ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا بادشاہ، نیک اور خدا ترس. لوگ بادشاہ کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے، مگر اس کا وزیر بہت جابر، چالاک اور مکار. ایک دفعہ چلیے اس کہانی کو ذرا ترمیم کے ساتھ سنتے ہیں. ایک تھا بادشاہ، بہت ظالم اور جابر. لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو بادشاہ اور اس کے حواریوں کے ہاتھوں پامال ہو رہی تھی. اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا، نہایت نیک، عبادت گزار اور رحم دل. ظالم بادشاہ، مزہ نہیں آ رہا، تھوڑا سا اور مختلف کرتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا. اس کی 7 بیٹیاں تھیں. 6 نہایت خوبصورت، جبکہ 7ویں اور سب سے چھوٹی بیٹی کا رنگ ذرا سانولا سا تھا. لیکن قدرت نے اسے بے پناہ ذہانت سے مالا مال کیا تھا. ساری بہنیں اس سے، یہ بھی بس یوں ہی سی کہانی ہے، کچھ اور کرتے ہیں. ایک بادشاہ تھا، قدرت نے اس نے بے پناہ دولت اور بہت بڑی مملکت عطا کی تھی. وہ اپنی 4 حسین و جمیل بیویوں کے ساتھ ایک وسیع و عریض محل میں رہتا تھا. لیکن بدقسمتی سے وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا. ایک بار، آخر میں ہر بار ایک بادشاہی کی کہانی کیوں سنا رہا ہوں، جبکہ آج کا دور انسانی جینز، کمپیوٹر کی باریک ترین چپس جس میں دنیا بھر کا ڈیٹا سما جائے، خلا میں رہائش، انسانی کلوننگ اور نہ جانے کیا کیا کچھ. خدا کی پناہ، یعنی اب تو آنے والے کل بلکہ پرسوں ترسوں کی کہانیاں بیان کرنا ہوں گی، جس میں انسانی کردار کی جگہ روبوٹ، جذبہ احساس، دکھ، درد، خوشی کمپیوٹر کی زبان میں، مکالمہ انٹرنیٹ پر، خط و کتابت ای میل سے، گھر خلا میں، اور پتہ ویب سائٹ کا. مگر نہیں، مجھے تو ایک بادشاہ کی کہانی اچھی لگتی ہے، جو کبھی شیطان، کہیں انسان، کبھی بے اولاد، کبھی 7 بیٹیاں، 6 خوبصورت مگر مغرور، ایک سانولی مگر رحم دل اور ذہین، جس کا وزیر کبھی بے رحم، چالاک اور کبھی خدا ترس، جس کی مملکت میں کبھی امن و انصاف اتنا کہ بڑھیا سونا اچھالتی چلی جائے، اور کبھی ظلم و ستم اور لوٹ مار. کیا لمان لفیس. بس تھوڑا سا فرق آ گیا ہے، اب کہانی میں بادشاہ نہیں ہوتے. ہاں، رحم دل، خدا ترس یا پھر ظالم حکمران اب بھی موجود ہیں. انسانی فطرت اور اس کے ساتھ پلنے والے مختلف رویے، یعنی خوشی، غم، رحم، انتقام، محبت، نفرت، سب کچھ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. یہاں سڑکوں پر پڑے کچرے کے ڈھیر کی طرح کرداروں کا انبار ہے، جن میں سے اپنے اپنے مطلب کی چیزیں ڈھونڈنے والوں کو طرح طرح چن چن کر کردار نکالنے پڑتے ہیں، اور کسی واقعے یا پلاٹ میں جوڑ کر کہانی کا تانا بانا بن دیا جاتا ہے. یا کبھی کبھی پلاٹ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اینٹوں کی طرح کردار تہ در تہ لفظوں کے گارے سے جوڑ کر کہانی کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے. مجھے تو یہی اچھا لگتا ہے، اور یہی میں نے کیا بھی ہے. اپنے ارد گرد جھوٹے سچے واقعات لے کر کردار جوڑ دیے ہیں. مجھے اعتراف کرنے دیجیے کہ میں نے دنیا کو جیسا دیکھا ویسا ہی پیش کر دیا ہے. مگر کیا دنیا ایسی ہی ہے جیسی میں نے دیکھی یا محسوس کی؟ اس پر بے شمار آرا ہو سکتی ہیں. ممکن ہے میں کوتاہ چشم قرار پاؤں، یا پھر میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. بہرحال اب یہ کاری پر منحصر ہے. بہت بہت شکریہ.